محترم فیصل احمد بیگ عزیزی اور بندگی تخلص کرتے ہیں۔ ادبی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اصناف سخن سے خصوصی شرف ہے۔ امام احمد رضا کی نعتیہ شاعری سے انتہائی لگاؤ ہے۔ عقائد و نظریات میں امام احمد رضا کے نہ صرف پیروکار ہیں بلکہ مبلغ بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت متحرک اور نظریات اہل سنت کا ابلاغ بھی کرتے ہیں۔ دور جدید میں بعض نزاعی معاملات پر بھی آپ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی کے مطابق جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ لومۃ لائق کا خوف دامن گیر تو ہوتا ہے، لیکن جب بندہ رباہی نہ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سینئر اینکر پرسن اور کانٹینٹ رائٹر ARY محترم فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی گزارش کروں گا کہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے زیر اہتمام 40ویں عظیم الشان کانفرنس، اور اس میں ہماری شرکت یقیناً دارین میں ایک عظیم اجر کی باعث ہے، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ اس میں ایک جملہ صرف میں اپنا احساس پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ان پر یہ خاص کرم ہے کہ جب کبھی کہیں بھی ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا نام سماعتوں سے گزرتا ہے تو دماغ اعلیٰ حضرت کی طرف جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علوم میں، زبان میں، قدیم علوم میں، جدید علوم میں، اجتہاد میں، ہر شعبے میں وہ اعلیٰ حضرت ہیں، ہر شعبے میں وہ امام ہیں۔ لیکن میں نے اس گفتگو کے لیے جو جہت منتخب کی ہے وہ ان کی منظوم خدمات ہیں کہ بطور شاعر اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے گزشتہ شعراء اور متاخرین ان تمام پر عبور رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام سخن بھی ہیں۔ اب یہ صرف ایک عقیدت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میں پھر حوالے پیش کروں گا کہ غالب نے جو پورا دیوان آج ہمارے پاس غالب کی اردو شاعری کا موجود ہے، اس پورے دیوان کی اگر صنعتیں ترتیب دی جائیں، جمع کی جائیں، تو ان صنعتوں کی تعداد بنتی ہے 24۔ یعنی غالب جیسا قادر الکلام شاعر اس نے 34 صنعتوں میں کلام کیا، جبکہ غالب کے ہاں عنوانات کے لیے پوری ایک کائنات تھی، ایک جہان اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی عنوان پر شعر کہہ سکتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت آپ نے صرف نعت کو، مناقب کو اس نفس سخن بنایا۔ غالب نے تمام عنوانات کے درمیان رہ کر 22 اصناف میں شاعری کی، اور ہدایت بخشش صرف 34 اصناف پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شعری وسعت، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 22 میں اگر غالب شاعری کر رہا ہے صنعتوں میں، تو اعلیٰ حضرت 34 صنعتوں میں کلام آپ نے تحریر کیے۔ پھر کچھ
ایسی زمینیں ہیں جن پر اساتذہ نے لکھا، غالب نے بھی کہا، داؤد دہلوی نے بھی کہا، جب ہم ان کو ملا کر اعلیٰ حضرت کے کلام کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ کلام کی بلندیاں کہاں ہیں۔ اگر غالب کی ایک بڑی مشہور زمین ہے جس کی ردیف ہے یوں، جہاں غالب نے کہا کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے سنا کہ یوں، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ اور پھر اسی زمین پر جب داؤد دہلوی نے کہا تو داؤد دہلوی نے کہا، اسی اعلیٰ حضرت کی زمین پر داؤد دہلوی کے بھی اشعار ہیں، لیکن میں اس سے اعلیٰ حضرت کا پہلے ایک پیش کر دوں تاکہ ایک تطبیق ہو جائے۔ غالب نے کہا جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار اسے پڑھ کے سنا کہ یوں۔ اور اب دیکھیے امام سخن، جو یہ کہے شعر و پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے، جو کہے شعر و پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا کے یوں، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا کے یوں۔ غالب نے ایک غزل کہی، اس غزل کا بڑا شہرہ ہوا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اب غالب کا ایک مزاج جس میں غالب اپنے کر و فر کے ساتھ کہتے ہیں ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے کہا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اور اب اعلیٰ حضرت کا دربار جہاں غالب مغلوب ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ غالب نے کہا تھا اس کی گلی میں جائے کیوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کو اگر ہم مرات الغیب سے دیکھیں، جو حضرت امیر مینائی علیہ الرحمہ کا دیوان ہے، حضرت امیر مینائی انہوں نے کہا کہ بال کنگھی سے جو سلجھائے تو دل الجھائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امیر مینائی کی غزل کا شعر ہے، بال کنگھی سے جو سلجھائے تو دل الجھایا، تیرا بختوں کو بگاڑا جو سنوارے گیسو، تیرا بختوں کو بگاڑا جو سنوارے گیسو۔ اور اب ادھر دیکھیے اعلیٰ حضرت کا مزاج، شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا سنوارے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو۔ امیر مینائی نے کہا تھا دن کو رخسار دکھاتا ہے فروغ خورشید، دن کو رخسار دکھاتا ہے فروغ خورشید، شب کو چمکاتے ہیں افشاں کے ستارے گیسو، شب کو چمکاتے ہیں افشاں کے ستارے گیسو۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپکتی نہیں رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اب آپ یہ استعاروں کا اگر موازنہ کریں گے تو
کیونکہ تفصیل نہیں کہ میں اس میں پھر اس کے استعاروں اور استعاروں کی باریکیوں میں جاؤں. ایک بڑی مشکل گھاٹی ہوتی ہے شعر میں جسے لف و نشر کہتے ہیں. اس میں ایک مضمون پہلے سمیٹ کر بیان کیا جاتا ہے اور اسی کو پھر پھیلا کر بیان کیا جاتا ہے. پہلے مصرعے میں کوئی بات کی جائے مبہم غیر واضح اور دوسرے مصرعے میں اسی بات کے اجزاء کو کھول کھول کر بیان کیا جائے. یہ ہے لف و نشر کہ پہلے سمیٹا پھر کھول کر بیان کیا. اب لف و نشر میں اساتذہ نے بہت کہا. اب میں داغ دہلوی کا ایک شعر لے رہا ہوں. داغ دہلوی نے کہا نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. اب دیکھیے ہر چیز مبہم ہے. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. اب آگے کھل رہا ہے مصرع. نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. اور اسی میں جب اعلیٰ حضرت نے لف و نشر میں کلام کیا تو اب اعلیٰ حضرت کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا. پہلا مصرع دندانوں لبوں زلفوں رخ شہ کے فدائی. دندانوں لبوں رخوں زلف شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. کس طریقے سے آپ نے دندان لب زلف رخ اور پھر اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے لال عدن. یہ اعلیٰ حضرت نے در عدن کہا ہے. یہ موتیوں کی تمثیل دانتوں سے ہوتی ہے, موتی جیسے دانت. اور پھر اعلیٰ حضرت نے لال یمن استعمال کیا لبوں کے لیے. اور یہ پہلے بھی ایک تمثیل اس کی موجود ہے حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ کے ہاں کہ مولانا جامی نے لال یمن استعمال کیا تھا مشہور اپنی نعت میں کہ گل از رخت آموختہ نازک بدنی را بلبل ز تو آموختہ شیریں سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کہ چے خوش قندہ عقیق یمنی را. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں دندانوں لبوں زلفوں رخ شہ کے شیدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. محاورہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری میں اگر آپ اساتذہ کے ہاں دیکھیں کہ ان کے ہاں محاورے کا استعمال کس انداز سے ہے. جیسے نذیر اکبر آبادی نے ایک محاورہ استعمال کیا چوکنا, اس کو بطور محاورہ استعمال کیا. ہوشیار یار جانی, نذیر اکبر آبادی کی غزل کا شعر ہے. ہوشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھگوں کا. ہوشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھگوں کا. یہاں ٹک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا. یہاں ٹک نگاہ چوکی اور مال دوستوں کا. اور اب اعلیٰ حضرت کے ہاں محاورے کا استعمال پیش کرو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. لفظ ایک ہی ہے لیکن ثانی مصرعے میں جب اس کو بطور محاورہ استعمال کیا تو مضمون کا کمال دیکھیے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اور اعلیٰ حضرت نے محاوروں کو کس کمال کے ساتھ استعمال کیا. اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے.
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی، آگ لگائے گی۔ یہ کمال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاں۔ اور پھر ایک کہاوتوں کا استعمال شعراء کے ہاں رہا۔ میر تقی میر بڑا ذام تھا میر تقی میر کو اپنے استاد ہونے پر۔ میر تقی میر سے کسی نے پوچھا تھا دنیا میں کتنے شاعر ہیں، تو میر تقی میر نے کہا کہ پوری دنیا میں کل 2.5 شاعر ہیں۔ پوچھا گیا بھائی وہ 2.5 کون؟ تو کہنے لگا کہ ایک تو میں خود، دوسرا رفیع سودا، اور آدھا خواجہ میر درد۔ اب یہ تو تکبر کا عالم تھا۔ اور پھر میر تقی میر نے خود کہا سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اس قدر ذام میں مبتلا شاعر۔ اب میں ایک شعر میر تقی میر کا پیش کر رہا ہوں اور اسی مضمون کا پھر شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا۔ کہاوت میر تقی میر نے استعمال کی اور اسی کہاوت کو پھر اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا۔ میر تقی میر نے کہا میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ اور اب اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شعراء نے تلمیحات تو استعمال کی ہیں۔ تلمیح سے تو آپ حضرات واقف ہیں کہ کسی واقعے کی جانب اشارہ کرنا، لیکن ایک بڑی مشکل جہت ہے، وہ ہے تلمیع۔ تلمیع تلمیع کیا ہے؟ دو زبانوں کے امتزاج سے شعر کہنا، دو زبانوں کا امتزاج کرنا۔ اور اس کی قدیم ترین مثال ہمیں اردو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ملتی ہے حضرت امیر خسرو کے۔ تلمیع دو زبانوں کا امتزاج، جہاں حضرت امیر خسرو نے فرمایا زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جام، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اس میں آپ دیکھیے فارسی اور ہندی کا امتزاج ہو رہا ہے، فارسی اور پوربی کا امتزاج ہو رہا ہے کہ زحال مسکین مکن تغافل فارسی، برائے نینا بنائے بتیاں پوربی، کتاب ہجراں نہ دارم اے جان فارسی، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں پوربی۔ امیر خسرو نے دو زبانوں کو ملایا، سند بن گئی سند تلمیع۔ اس میں پھر علامہ اقبال نے اشعار کہے، غالب کے بھی 2-4 اشعار اس میں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے سند تلمیع کو وہاں پہنچا دیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، وہاں تنہا اعلیٰ حضرت ہے۔ شعراء نے 2 زبانوں کو استعمال کیا، اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں کو استعمال کیا۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر عربی، مثل تونا شد پیدا جانا فارسی، جگراج کو تاج تورے سرسو، اردو ہندی ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ 4 زبانوں کا استعمال۔ اور پھر یہ وہ منزل ہے کہ اس مقام پر اعلیٰ حضرت تنہا ہے، کسی دوسرے شاعر کا کوئی کلام بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اس مقام پر بھی وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اس میں آپ ایک چیز یہ دیکھیے گا، اس کا جو مقطع ہے، مقطع میں 4 زبانیں نہیں ہیں۔ تو ایک صاحب جن کا تعلق بائیں بازو سے، بس اتنا کہنا کافی ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت میں ایک کتاب لکھی۔ میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، مصنف کا نام چھوڑ دیتا ہوں۔ کتاب PDF میں موجود ہے نیٹ کے اوپر، فتنہ بریلویت، یہ کتاب لکھی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، 600 صفحات کی ہے۔ اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ تنقید کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب
4 ज़बानों का कलाम, मक्ते में तो 4 ज़बानें ही नहीं है। बस खाने नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था ना 4 इसराह पढ़ा जाना। इसमें तो 4 ज़बानें ही नहीं है। तो ये मसला इसलिए पैदा हुआ कि मसला था शायरी का, मोतरिस था मौलवी, अनाड़ी का काम था, जानते हैं। ये उसूल है कि चाहे वो नज़्म हो, गज़ल हो, मुसद्दस हो, वो मुखम्मस हो, मुसल्लस हो। तारिक आज़ाद ये शेर सुखन के बहुत बारीक बीन आदमी यहाँ बैठे, गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब बैठे। मक्ते से पहले वाला शेर आखिरी शेर होता है, आखिरी शेर के बाद मक्ता कहा जाता है, आखिरी शेर के बाद मक्ता कहा जाता है। तो ये मसला उनके लिए था जो शेरों के उसूल से वाकिफ नहीं थे। और फिर बस इख्तिताम कर रहा हूँ मैं इस पर कि आला हजरत अजीमुल बरकत अल्फाज पर जिस तरीके से महारत और तकरार लफ्ज़ी कि लफ्ज़ एक ही को बदल बदल कर उसकी मानवियत को तब्दील करना। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। अब लफ्ज़ एक ही है, सोना गोल्ड, सूना वीरान, सौना नींद, बतौर धात वीराना और नींद, तीनों मानों में इसी लफ्ज को हल्की सी आराब की तब्दीली से इस्तेमाल किया। सौना पास है, सूना बन है, सौना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। बस इख्तिताम मेरा इस पर कि आला हजरत अजीमुल बरकत एक जानिब इल्म के पहाड़ है, एक जानिब शऊर की महराज पर है, एक जानिब आप शरीयत के उलूम में कमाल पर हैं, तरीक़त के इबलाग में कमाल पर हैं, उलूम ज़ाहिरी में कमाल पर हैं, उलूम बातिनी में कमाल पर हैं, नस्र में कमाल पर हैं, शायरी में कमाल पर हैं। वहाँ अंदर एक इश्क की शिद्दत भी है, इश्क की शिद्दत भी है। इल्म वो तो कुछ ज़ाब्ते रखता है, कुछ कवायद रखता है, शरीयत कुछ हुदूद रखती है, कुछ कुयूद रखती है, लेकिन इश्क कौन सी हद को मानता है, इश्क कौन सी सरहद को मानता है। अब जब इल्म की महराज में इश्क की बुलंदियां मौजज़न हो जाए, इश्क की महराज में, इल्म की महराज में इश्क की बुलंदियां मौजज़न हो जाए, तो फिर वो कैफियत होती है कि आशिक को इश्क खींचकर ममनुआ सरहद तक ले जाता है, लेकिन एहसास शरीयत रोक लेता है, इल्म शरीयत रोक लेता है। और जब ये कैफियत होती है तो इस कैफियत में फिर हाल क्या होता है, फिर हाल ये होता है पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। फिर कैफियत ये होती है, ये शौक़े ऐ शौक़े दिल, ये सजदा गर उन्हें रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। बस इख्तिताम मेरा इस पर, आला हजरत की फ़िक्र किसी दौर किसी वक्त के लिए मुक़य्यद नहीं है, हर ज़माने में आला हजरत हमारी रहनुमाई करते हैं। इख्तिताम पर मैं आला हजरत की 4 सतरें पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के इस दौर में अगर मैंने ये सतरें ना पढ़ी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आज बड़ा ज़हनी उलझाव है कि क्या करें क्या ना करें, ये सही वो सही। बस आला हजरत की ये 4 सतरें याद रखिएगा, सारे मसलों से, उलझनों से, झंझटों से निकल कर आ जाएंगे। फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। फ़र्क़े मरातिब
بے شمار حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ بس یہ 4 سطروں کا نسخہ ہے، اس نسخے کو اختیار کر لیں، ملت اختیار کر لے، ملت سکون میں آ جائے گی، فرد اختیار کرے، فرد سکون میں آ جائے گا۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں اعلیٰ حضرت سے عملی شعوری محبت کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک عظیم کام کیا تھا، شجروں کو مرتب کیا تھا، اور اس میں اعلیٰ حضرت کے وہ ایک الگ پورا ایک بالکل مختلف موضوع ہے۔ اس میں مسدس کا جو میں نے ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے مسدس میں اپنا شجرہ طریقت منظوم کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسدس میں اعلیٰ حضرت سے پہلے اور اعلیٰ حضرت کے بعد کسی منظوم شجرہ طریقت کی نظیر موجود نہیں ہے مسدس میں۔ اور دوسری بات، مسدس کو چھوڑیے، اعلیٰ حضرت سے پہلے منظوم شجرہ طریقت کی ہی نظیر نہیں۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امیر خسرو علیہ الرحمن محبوب الہی کے مرید تھے، قادر الکلام شاعر تھے، ان کا پورا دیوان پڑھ لیں، شجرہ منظوم نہیں کیا۔ حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی، قادر الکلام شاعر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ نے شجرہ منظوم نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کچھ پہلے حضرت شاہ نیاز بریلوی قادر الکلام شاعر، لیکن انہوں نے بھی شجرہ منظوم نہیں کیا۔ منظوم شجرہ قدیم ترین آپ اگر تلاش کریں گے، آپ کی تلاش اعلیٰ حضرت پہ جا کے رک جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید ابراہیم مکرم شاہ بہاء الدین معظم، دیکھیں مسدس، سید ابراہیم مکرم شاہ بہاء الدین معظم احمد جیلان شاہ حسن، ہم موسیٰ پاک و علی مفخم، ہم برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس مسدس کے شجرے کے ساتھ تو کمال کیا ہے، کمال ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے، وہ یہ کہ ہم شجرہ پڑھ کے ثواب تو لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جن ہستیوں کے نام لے رہے ہیں یہ ہستیاں ہیں کون۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب تاریخ و شرح، اس کو ضرور پڑھیں، نیٹ پر بھی موجود ہے، اس سے استفادہ کریں۔ اس میں شجرہ بھی ہے، شجرے میں آنے والے ہر نام کا ایک تعارف بھی موجود ہے۔